پوری کائنات کو یہیں سے مل رہا ہے بھائی. بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ وسلم. اللہ کے تمام خزانوں کی چابیاں. آپ پریشان بیٹھے ہیں بھائی، حالانکہ دیکھ لیں سورج کی آنکھیں میری طرف ہیں، ہاں، لیکن پریشان آپ ہو رہی ہیں. آپ کی تو سورج کی طرف پشت ہے. میں چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں جو ابھی عرض کرنا ہے آپ پوری محبت اور خلوص سے سماعت فرمائیں. آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، خدا کی قسم کون سا ایسا کام. جناب آصف بن بقیہ کے بارے میں آپ نے سنا، جناب سلیمان نے کہا کون تخت بلقیس اٹھا کے لے آئے گا. کتنا فاصلہ تھا؟ 500 فرسخ. 500 فرسخ کلومیٹروں میں کتنا بنتا ہے؟ 3000 کلومیٹر. توجہ ہے میری طرف؟ 3000 کلومیٹر کا کون لائے گا؟ کسر کر میں لاتا ہوں. کا کیسے؟ کیسے؟ ایسے. اور جناب سلیمان ابن داود نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا. 3000 کلومیٹر. طاقت کیا تھی آصف بن برقیہ کے پاس؟ جناب آصف کے پاس کیا طاقت تھی؟ قرآن سے پوچھیں. فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. اچھا بلند آواز سے ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد علیہ وسلم. بسم اللہ. توجہ ہے؟ ہاں، تو میں تو انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر بلکہ ایک بات عرض کروں، ہو سکتا ہے میں اپنے وقت سے پہلے چھوڑ جاؤں جو مجھے دیا گیا ہے، لیکن آپ کی سماعتیں میری طرف ہوں. طاقت کیا تھی جناب آصف کے پاس؟ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. اس کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا. یہ منل کا ترجمہ یہی ہو سکتا ہے، ذرا سا علم تھا. وہ ذرا سا علم کتنا تھا؟ امام صادق کی روایت عرض کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی پوری توجہ میری طرف ہو. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آصف جس نے 3000 کلومیٹر کی دوری سے چشم زدن سے پہلے، چشم زدن میں نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس اٹھا لیا. اس کے پاس طاقت یہ تھی کہ اس کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا. امام فرماتے ہیں اگر ایک مچھر ایک دریا کو عبور کرے نا تو دریا کے ایک کنارے سے اڑنا شروع کرے اور دوسرے کنارے تک جاتے ہوئے دریا کی جو ذرا سی نمی اس کے پروں پہ بیٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر، کیا جملہ عرض کر رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر آپ کی توجہ ہوئی تو تھکن یقیناً دور ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں کہ اس دریا کو عبور کرتے ہوئے مچھر کے پروں پر جو دریا کی ذرا سی نمی بیٹھ جاتی ہے، بس اتنا علم آصف بن برقیہ کے پاس تھا. اور اس علم کا حقیقی دریا جو ہے وہ علی اور اولاد علی. سلام اصل میں لوگوں بیچاروں نے قرآن نہیں پڑھا ہے نا. میرے پاس وقت ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا، لیکن میں تو 3-4 منٹ میں سمیٹنا چاہتا ہوں. توجہ ہے میری؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک روایت نقل کر دوں، سوائی کے محرقہ سے. بی بی فرماتی ہیں آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا رسالت مآب بستر پر نہیں تھے. میں حیران ہوئی، باہر نکلی، دوسری ازواج کے حجروں میں جھانکا، کہیں دوسری کسی زوجہ کے پاس تو رسول اللہ نہیں چلے گئے. وہ کسی حجرے میں نہیں، پلٹ کے آئی، دیکھا صحن میں پیغمبر دستار مبارک سر سے اتری ہوئے، سر برہنہ سجدے میں پڑے ہیں رسول، اور بار بار ایک ہی جملہ فرما رہے ہیں الہی بحق علی، الہی بحق علی، الہی بحق علی.
پروردگارہ تجھے علی کا واسطہ ہے، نہ کتاب اہل شیعہ کی ہے نہ راوی کوئی شیعہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں پروردگارہ تجھے علی کے حق کا واسطہ، رب العالمین تجھے علی کے حق کا واسطہ، رب العالمین تجھے علی کے حق کا واسطہ۔ اور آخر میں جب پیغمبر نے سر اٹھایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس دنیا میں علی سے بڑھ کے اور کوئی نہیں تھا کہ جس کے حق کا آپ واسطہ دیتے، صرف علی ہی کے حق کا واسطہ دینا تھا۔ پیغمبر اکرم نے مخاطب ہو کر مجھ سے مخاطب ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب نے فرمایا عائشہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ید قدرت میں مجھ رسول کی جان ہے، میں نے آسمانوں میں دیکھا، زمینوں میں دیکھا، مشرق و مغرب تک، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک، زمینوں اور آسمانوں اور عالمین میں مجھے علی سے کوئی بہتر و افضل نظر ہی نہیں آیا کہ جس کے حق کا میں واسطہ اپنے اللہ کو دیتا۔ میں تو آپ کا اپنا ہوں، بانی ہوں، مہمان ذاکر تشریف فرمائے، انہیں وقت دوں گا۔ آخری بات عرض